کیوں مجلس اعظم میں آ کے بیٹھ رہا ہوں؟ میں کیوں مجلس اعظم میں آ کے بیٹھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ اخلاقی کمالات سے پیار ہے، اس لیے کہ مجھے کچھ اور اخلاقی کمالات کا مجموعہ اہل بیت ہے، اور لہٰذا مجھے اہل بیت سے پیار ہے، لہٰذا مجھے اہل بیت سے پیار ہے۔ ہم تو میرٹ پر ماننے والے لوگ ہیں، تو میرٹ پر ماننے والے لوگ۔ علم سب سے زیادہ کس کے پاس؟ علی۔ سب سے زیادہ کس کے پاس؟ سخاوت کس کی بلند؟ پنجتن۔ سخاوت کس کی بلند؟ شجاعت کس کی بلند؟ علی۔ شجاعت کس کی بلند؟ علی۔ عزت کس کے پاس زیادہ؟ عزت کس کے پاس زیادہ؟ غیرت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ غیرت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ منصب کس کے پاس الہی ہیں؟ اہل بیت۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب یہاں کمال ہیں، وہ سب یہاں کمال، لہذا میں ان سے پیار ہے، لہذا میں ان سے پیار ہے۔ میرا اور آپ کا کام تو ان کے کمالات کو بیان کرنا ہے، پیار تو فطری ہے، پیار تو فطری ہے۔ مجھے کسی کو زبردستی کوئی دینا لینا نہیں پڑے گا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ وہ محبت ہے ہی نہیں جو کسی لین دین سے ہوتی ہے، بلکہ انسان کی فطرت راغب ہوتی ہے کہ مجھے ان سے پیار ہونا چاہیے۔ میری کیا قیمت ہے؟ میری قیمت اس وقت مجھ پر روشن ہوگی کہ جب میں ان سے دوستی کروں جن کی قیمت روشن ہے، جن کی قیمت لگی ہوئی ہے، جنہوں نے قیمت لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ جو قیمت کے باب میں میں ایک قدم آگے آنا چاہتا ہوں، توجہات کا طالب ہوں۔ سب سے اچھی قیمت علی نے لگائی، بستر نبی میں سو کر سب سے اچھی قیمت مولا علی نے لگائی۔ اپنے آپ کو بیچا ہے اللہ کی مرضیوں کو، تو جو معاشرے کا اچھا کاروباری ہو، تاجر ہو، اچھا بیوپاری ہو، اچھی قیمت لگانے والا ہو، بڑا تاجر ہو، وہی چھوٹے تاجروں کے لیے رہنما ہوئی۔ جب بازار عکاظ میں پوری دنیا کے تاجر آتے تھے نا مکے میں، تو پہلے جناب خدیجہ کے گھر جاتے تھے، انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، انہیں آرام کی جگہ دی جاتی تھی۔ جب سارے تاجر آ جاتے تھے تو جناب خدیجہ کے ہاں ایک اجلاس ہوتا تھا، جب سیدہ پردے کی اس طرف بیٹھی ہوتی تھی، سیدۃ التجار بی بی طے کرتی تھی کہ کون سی جنس کی کیا قیمت ہوگی۔ تو جو بڑا کاروباری ہوتا ہے، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کا ریٹ طے کرتا ہے۔ بات اس وقت اپنے بارے میں ہو رہی ہے، ہماری قیمت کیا ہے یہ علی بتائیں گے، اس لیے کہ علی نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ اب علی مولا نے سب سے اچھی قیمت لگائی، اب مولا سے ہی پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ وہی بتائیں گے ہماری قیمت کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں خبردار یاد رکھنا تمہاری قیمت جنت، لا تبیعوها الا الجنہ، خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا مگر جنت کے عوض۔ عزیزو علی نے ہماری قیمت جنت بتائی، اور یہ جنت علی نے بتا کر ہم پر احسان کیا ہے کہ اس سے کم نہیں بیچنا، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو لے لے۔ جنت ہماری کم قیمت ہے، زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم جنت۔ پلاٹ، مکان، جائیداد، زمین، فلیٹ، گاڑی، بنگلہ، یہ ہماری قیمت نہیں ہے۔ بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے زمین کے چکر میں، تو قیمت لگا دی نا اپنی، نہیں ہماری قیمت جنت، اور جنت بھی کم سے کم قیمت، زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سورہ زمر، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ پوچھیں گے وہ لوگ کہ جو جنت کے خواہاں ہیں، جنت کے طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، وہ کہیں گے یہ کون ہے؟ جنہیں دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہیں اور جا بھی نہیں رہے، جنت میں بھی نہیں جانا چاہ رہے، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، یہ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے عظمت حسین پر۔ قیمت کو بلند، اپنی قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے، تشریح ہونا۔
جتنی قیمت میری بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی میں قیمتی ہوتا چلا جاؤں گا. میں قیمتی ہوں گا تو میری قیمت خبردار علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی نہ کرو. اور اگر کوئی ایسا کرے ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو انفسنا. ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے تو یہ تو عربی ہے، اردو بولو نا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لاتے. اردو کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہوا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، بڑا شوق ہے امت کے ایک طبقے کو نبی جیسا بولیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں. جیسا کہا گیا ہے وہ ہے علی. علی کی مجلس کے اندر اگر برادران انجمن ذوالفقار حیدری کہ دوستوں نے اگر انتظام اچھا نہ کیا ہوتا یا ان سے اختلاف ہوتا یا لوگ کم ہو جاتے کہ بھئی انتظام اچھا نہیں ہے، مائک صحیح نہیں چل رہا، پنکھے نہیں چل رہے تھے. مثال میں کہہ دوں کہ یہ مرکز ہے آپ کا، یہ اسلام آباد کا مرکز ہے. ہمارے داخلی مسائل نرم گرم ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. شیعوں کی تاریخ ہی یہ ہے، لیکن امام بارگاہ بننا چاہیے اور شان سے بننا چاہیے. مسجد کو شان سے بننا چاہیے، امام بارگاہ کو شان سے بننا چاہیے. ہمارے گھروں سے اچھا گھر حسین کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر سے اچھا گھر مسجد یعنی اللہ کا گھر ہونا چاہیے. لہٰذا جو جتنا اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سے. کیوں مولا علی کی بات زیادہ ہو، کیوں بار بار علی کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ جتنا علی کی بات ہم سجا کر کریں گے، مولا علی کا ذکر ہم سجا کر کریں گے، اتنا ہی مولا علی سے محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی علی سے عشق ہوگا، اور جتنا علی سے عشق ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں میں اضافہ ہوگا. اور اصل ہدف یہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اصل ہدف یہ ہے کہ یخرج الناس من عبادت الناس الی عبادت الرحمن، لوگوں کو نکالا جائے بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف. مقصد جہاد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے وہ مولا علی کا رستہ ہے. اور یہ مشق میں بھی آ چکی ہے بات. جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ سب علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. جتنے بھی صوفی اور جتنے بھی عرفانی سلسلے ہیں وہ سب، میں نام نہیں لے سکتا، 13-14 سلسلے، وہ سب کے سب مولا علی پر جا کے، سب کا مرشد علی، سب کا مولا علی، سب کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کریں گے. دقت چاہوں گا عزیزو، جملہ محسوس کریں گے. یہ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل سے مطابق بات کرتے ہیں. اگر مجھے مولا کائنات کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو مجھے مولا کی دعاؤں کو دیکھنا. اگر مولا سجاد کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو دعاؤں کو دیکھنا. ایک دعا، 54 دعائیں سے صحیفہ کاملہ میں، ایک دعا پر 10 جلدیں لکھی جاتی ہیں، تب بھی لکھنے والا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں لکھا. ہم اس گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کی گہرائی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جو امام نے ایک جملہ بھی کہا ہو. جی یہ بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے. اسی لیے جتنے بھی علی کے مرید ہیں، وہ حضرت شہباز قلندر ہوں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں،
وہ حضرت جلال الدین ہوں، وہ حضرت امام بری ہوں، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں، وہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہوں، وہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی بر صغیر میں اور پھر دنیا میں جتنے بھی علی کے مرید ہیں، ان سب کو اللہ نے عزت بنام علی عطا کی ہے، ان کو مقام. توجہ ہے میرے ساتھ؟ لہذا سہون شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف ہے. وہ جتنے بھی مقامات مقدس ہیں ان سب کا مقام اول اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات، علی سے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا انداز ہے. اور میں ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں، عشق علی. کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جو کام بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے کام غلط ہو، اس کا اثر ہوگا. اگر کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اسے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ہو. ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب مولانا، میں تو نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا بتا دیجئے کیسے پڑھتے ہیں. معلوم ہوا جی تہمت میں نماز پڑھتے ہیں، کچھے میں نماز پڑھتے ہیں، بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں، پسینوں کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کالی ہو گئی ہے اس پہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں نماز دھوئے ہوئے 10 سال ہو گئے اس پہ نماز پڑھتے ہیں. تو بچے کو نماز سے پیار کیسے ہوگا؟ آپ کیا تو نماز انتہائی، اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے. یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جہاں نماز کی. کارپیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے جہاں نمازوں میں مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے. مجھے معاف کیجئے گا اگر جس کے ہاں نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو. جی چکنی ہو جاتی ہے سجدہ، مجھے معاف کریں میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں. کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے؟ بھائی یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ ابا غسل مستحب بھی کر کے آئے ہیں، اجلے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور سنور رہے ہیں، بن رہے ہیں. اور وہ بڑھ کے پوچھ لے کہ ابا کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہے ہیں. جی دنیا کا کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حیثیت رکھتا ہو مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہوتا ہو. تو اب اس بچے کو اس نماز سے پیار ہوگا جس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے بیٹا نماز پڑھو، میں خود اپنی نماز کو بہتر کر لوں. ایسے ہی عزاداری ہے، ایسے ہی جلوس ہے. ابا تو ویسے ہی 10 دن کے مسلمان ہیں، اور بعض تو 10 دن میں بھی 9 اور 10 محرم کے ہیں، اور 9 اور 10 محرم کو بھی پورے جلوس میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سال بھر عادت نہیں ہے مجلس اور جلوس میں جانے کی. جب سال بھر جلوس اور مجلس میں جانے کی عادت نہیں ہے تو یہ تھک جاتے ہیں، آدھے جلوس سے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بچہ آپ کا عزادار کیسے ہوگا؟ یہ بچہ آپ کا ماتمی کیسے ہوگا؟ جی خدا کے واسطے دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے نمازی ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں نماز منتقل ہو، ہم اچھے عزادار ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل ہو. اہتمام کریں. اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کریں. مجلس گھر میں ہو رہی ہے، نوکر فرش بچھا رہے ہیں، نوکر مائک لگا رہے ہیں، نوکر تبرک تقسیم کر رہے ہیں، نوکر تبرک بنوا رہے ہیں. نوکر تو بڑا سمجھدار ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جی بڑے آدمی ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے، نوکر کرے گا؟ حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں. اور اگر حسین کے سامنے بھی تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہوگی؟ سارے وسائل ہونے کے باوجود میرے عزیزوں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. مجھے وہ خاندانی عزادار میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ دوں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، مگر اس کے باوجود تبرک تقسیم کرتے وقت ٹوکرا لے کے خود کھڑے ہوتے ہیں.
عزاداروں کی جوتیاں خود سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دھکا لگنا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نیاز بن رہی ہے تو خود جا کر اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ جو نیاز کا استعمال شدہ برتن ہے اسے خود جا کے دھوتے ہیں، اور دو کر پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ حضور میں دھوؤں گا، کہا نہیں مجھے بھی کچھ کرنے دو تاکہ حسین کی بارگاہ میں میری شکل تو پہنچے۔ عزیزان گرامی، جب تک میں خود اپنے آپ کو اس میں نہیں داخل کروں گا نا، اس وقت تک میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک توجہ ہے میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا۔ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں کہ علی سے محبت بڑھے؟ اہتمام، سجائیں۔ گلہ کر رہا ہوں شعراء کرام سے، تشریف فرما ہے، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے یا سن رہے ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں، نہج البلاغہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ صحیفہ کاملہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ جی، جیسے ہمارے ہاں اردو ادب میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے کہ جو مرثیہ کہہ لے، جی ایسے ہی عراق ایران میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کو منظوم کر دے۔ واللہ اگر ہمارے شعراء نے منظوم کرنے کی غرض سے ہی نہج البلاغہ کو پڑھ لیا تو خود ہی فکری بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ علی بگاڑ نہیں آنے دیں گے، علی کو پڑھنے والا کبھی بگڑے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، اہتمام کریں۔ سب سے، بلکہ میں کہوں گا کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا کے کسی شیعہ سے کم نہیں ہے عقیدتوں میں، مگر آپ کے پاس آج تک نہج البلاغہ کی مفصل شرح نہیں ہے اردو میں۔ آسٹریلیا، کینیڈا میں، امریکہ میں، لندن میں غیر مسلم نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں، مگر نہیں پڑھی جا رہی تو پاکستان میں، اور یوں نہیں پڑھی جا رہی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں جب آئے گی جب اس کی شرح ہوگی، شرح ہی نہیں ہے آپ کے پاس اردو میں۔ جی کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اب ہو رہا ہے کچھ کام، گزشتہ 2-4-5 سالوں سے نہیں کیا کام ہم نے۔ صحیفہ سجادہ کی شرح ہمارے یہاں ہی نہیں۔ ماشاءاللہ نعرہ تو ہم اچھا لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، اس کا بھی اپنا کام ہے، ضرورت ہے۔ مگر وہ نعرہ وہ لگائیں گے جن کو وہ کام آتا ہے، کہ وہ شرح کریں، وہ مولات کو پہنچائیں لوگوں تک۔ کچھ تلخ باتیں ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر عزیزان گرامی، علی سے عشق یہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد عشق علی، اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق الہی ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ ہو۔ اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جسے علی بن ابی طالب سے محبت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا وہ چند مثالیں سن لیجئے صلوات پڑھ کر۔ کتنا اہتمام کیا گیا، نبی کو عاشق علی بنایا گیا۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑا عاشق علی نام بتانے جا رہا ہوں۔ علی کے سب سے پہلے عاشق کو محمد کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی علی کا عاشق ہی نہیں ہے۔ اور عشق علی بعنوان مصطفیٰ، اللہ اکبر، بیمار ہو گئے سرکار، مولا علی سرہانے بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، استراحت فرمائی، آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا، اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں، اچھا دو طرفہ، یہ بات ذہن میں رہے کہ عشق دو طرفہ ہوتا ہے، نبی جتنا علی سے عشق کرتے ہیں علی بھی نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں، اور ایسا ہی عشق ہے جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو، ایسا ہی عشق ہے جیسے سینے کو سر سے ہو، جیسے اس آنکھ کو اس آنکھ سے ہو۔ یہ دو کب ہیں جو عشق نہ ہو؟ ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لہٰذا نبی عشق کر رہے ہیں تو ادھر مولا علی کا عشق بھی۔ چند مثالیں دونوں کی عشق کی لے لیجئے۔ یمن سے لوٹے
ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹے تو کچھ اصحاب نے آ کر رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کرنا چاہیے. تو ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، مال کے تقسیم کرنے کی بحث تھی، ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا ما تريدون من علی، کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ انہ ولی کل مومن بعدی، علی تمہارا اور ہر مومن کا مولا ہے میرے بعد، میں علی کی کوئی شکایت نہیں سنوں گا. وہ شکایت کرنا چاہتے تھے، نبی نے شکایت نہیں سنی. میرے مولا علی فرماتے ہیں، ابھی علی سے نبی کا پیار اور علی کا نبی سے پیار، فرماتے ہیں لا یقار قلبی من فراقہ ساعتاً. مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے فراق برداشت نہیں ہے. میں ایک لمحے کا فراق بھی نبی مکرم سے برداشت نہیں کر سکتا. میں علی نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی بھائی بنا رہے ہیں سرکار، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، جی مواخات، سب کو سب کا بھائی بنا دیا. علی ممبر کے ساتھ کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جب سب کو بنا دیا تو مسکرا کے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اخرتک الا لنفسی، میں نے تمہیں آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ جو پیار میرے مولا سے، مولا نبی کا، گئے ہیں میرے مولا یمن تو علی کی روانگی پر دعا کی اور روزانہ صبح شام نبی کی دعا، الہی لا یموتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، میرے علی کو مجھے عطا کر دے. یہ نبی مکرم کا پیار. فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو علی میرے آگے چل رہا ہوگا، مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. ابن ابیجا نے سوال کر لیا یا رسول اللہ علی آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ انا علی سرہی، مولا نبی فرما رہے ہیں میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھ لیا یا رسول اللہ علی آپ کے آگے چلیں گے، آپ علی کے پیچھے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہوا صاحب لوائی، علی میرا پرچمدار اور علمدار ہے، اور علمدار آگے چلتا ہے. اس انداز سے اللہ اکبر. مثالیں دے رہا ہوں آپ کو مولا نبی کے پیار کی. میرے مولا نبی فرماتے ہیں میں معراج پر جب بھی گیا، اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے. قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے، علامہ نے لکھا ہے کہ معراج نبی کو 120 مرتبہ ہوئی ہے، اور بار بار سرکار اور کئی بار سرکار معراج پر گئے، اور جو سرکاری اور آفیشل سفر تھا وہ ایک ہی تھا، باقی جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. اچھا علامہ ذیشان حضرت جوادی نے تو دو مصرے بڑے حسین کہیں. ذیشان حضرت جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. مکمل معراج. سرکار فرماتے جب بھی میں معراج پر گیا، عشق علی دیکھیے، مقام اور عظمت علی دیکھیے، جب بھی میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا فقر منی سلام، علی کو مجھے اللہ کا سلام پہنچانا، اور آ کر کہتے تھے یا علی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. مسلمان اس الجھنے میں لگا ہوا ہے کہ علیہ السلام بولیں یا رضی اللہ بولیں. جس علی کو اللہ سلام بھیجتا ہو تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب مولا علی کا عشق دیکھیے، مولا علی کا پیار دیکھیے.
نبی کی رحلت کے 10 سال بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، بال سفید ہو گئے؟ تو فرمایا نحنو قوم فی المصیبہ، ہم تو مصیبت میں، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا۔ کہا یا علی کون سی مصیبت؟ کہا نبی کا سوگ۔ 10 سال بعد نبی کی رحلت کے 10 سال بعد علی سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نحن قوم فی المصیبہ، ہم مصیبت زدہ قوم ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ نبی کی رحلت ہو گئی، اس سے بڑھ کر وہ مصیبت ہے؟ مولا حسن لے آئے مولا علی کے سامنے ایک شربت کا، بابا ایک شربت بنایا ہے، فرمایا اس میں کیا ڈالا ہے؟ کہ یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ فرمایا نہیں لا یاکلہ النبی، میرے نبی نے اسے نہیں پیا، میں بھی نہیں پیوں گا۔ بحث حرام حلال کی نہیں ہو رہی کہ وہ کیا حرام ہے جو نبی نے نہیں پیا، جو نبی نے نہیں کھایا اس کو کھانا حرام ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی، بحث عشق کی ہو رہی ہے، بات عشق کی ہو رہی ہے۔ نبی نے میرے یہ شربت منہ کو نہیں لگایا، میں بھی نہیں لگاؤں گا۔ جب آتے تھے گھر میں مولا نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لپٹتے تھے جیسے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ہے، اور امہات المومنین اور اہل بیت حتی حسنین اور جناب زہرا وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتے تھے کہ اب رازداری کا موقع ہے، اور مولا نبی اور مولا علی تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اور پیار ایسا ہے کہ ایک دن کہنے لگے یا علی ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے، چلو صحرا میں چلیں۔ دونوں بھائی مولا نبی اور مولا علی صحرا میں گئے، وہاں جا کر بیٹھے، کچھ راز کی گفتگو کی اور کہا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا جنت کا کوئی پھل کھلوائیے۔ سرکار نے ارادہ فرمایا جبریل 5 انار جنت کے لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے، یہ 5 انار جنت کے ہیں۔ ایک انار سرکار نے کھایا، ایک انار مولا علی نے کھایا، 3 انار رومال میں باندھ لیے، لے کے چلے۔ رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی، انہوں نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمیں بھی دے دو۔ علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے؟ میرے مولا نے رومال کھولا تو انار غائب، رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے، لا کے جناب زہرا کو دیا، حسنین کو دیا، اور پھر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے انار مانگے، میں نے جب دینا چاہے تو انار نہیں تھے۔ فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ نبی کا علی سے پیار اور علی کا نبی سے پیار، عزیزان گرامی اتنا پیار ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ کہا جائے، بلکہ کہہ دوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی علی کے بغیر مولا نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا، انتظار کرتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ تیر مشوی کھائے گا، کہ وہی کھائے گا جو تم جیسا ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اسے کھلاؤ۔ بہت لوگ آئے مگر نبی نے کہا نہیں، اور پھر جب مولا علی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تیر مشوی، حدیث ہے تیر مشوی، قص الہذا۔ عزیزو یہ پیار کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو، اپنی محفلوں کو مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی، فکر بشر ہوگا۔ صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود۔ علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔
اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہا علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، امام حسین کو۔ ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنے امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہیے۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے۔ جب مدینے میں بی بی سوار ہو گئی تھی تو جیسے ہی بیت الشرف سے جناب زینب باہر آئی تو وہاں سے عباس آگے بڑھے، وہاں سے علی اکبر آگے بڑھے، اور سنیں گے مولا حسین نے بھی کرسی چھوڑ دی، آگے بڑھ کر سہارا دیا، پوچھا تو معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اللہ آپ کو شام بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب جائیں نا جناب زینب کی زیارت کے لیے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر کی طرف اشارہ کر کے آواز دے رہی تھی عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئیں گے، آنکھوں سے آنسو تو صدقے جاری ہیں، لیکن جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا رضا دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی آرزو ہے اہل بیت پر اور امام حسین پر گریا۔ اجرکم اللہ۔ مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے، تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے، سب سے بڑا مظلوم علی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا،
تو میں نے اپنی بیوی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا. تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والا نہ بنا. جب مجلس میں بلند آوازوں سے آپ روتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا خیال رہے کہ کوئی ایک آواز کسی امام کی بھی آ رہی ہے جو پرسہ لینے آیا ہوں. اجرکم اللہ. کچھ دوستوں کی خواہش، کچھ دوستوں کی فرمائش، اور میں بھی کچھ مصائب اس کیفیت کے حامل ہو کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بیان کا، ہمارے بیان کا حق ہے. مصائب کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ رو کر ادا کر سکتے ہیں نہ پڑھ کر میں ادا کر سکتا ہوں. یہ زینب 3 سال کی ہیں. نبی دروازے پر سلام کرنے آئے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. نبی نے سیدہ کے دروازے پہ فجر کے بعد سلام کیا. بی بی زینب نے دروازہ کھولا. جتنا پیار حسین سے نبی کو ہے نا، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے. اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بیٹا تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو. نبی اپنی بچی کو سامنے لے کر بیٹھ گئے، اپنے سامنے بٹھایا. زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا. اجرکم اللہ. میں ایک بیابان میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر دور ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. پھر ایک تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی زحمت نہ دیتی. خواب یہاں مکمل نہیں ہوا. دور دور تک کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا. آندھی تیز چل رہی ہے. میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے سر سے چادر اتر گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، بھائی حسین تمہارے سہارا، اور زینب ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں. ہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. اللہ اکبر. رونے والوں میرے ایک سوال کا جواب ذہن میں لا کر گریا کریں. جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی، جو زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی. میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں جنہیں رونا آ رہا ہے، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب کیسے پڑھی بغیر چادر کے؟ علی کی بیٹی جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر، جب نیت کی ہوگی نماز مغرب کی تو اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ بغیر چادر کے میری یہ نماز قبول کر لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے چند منزلیں لینی ہے. جناب زینب کا ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ. جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں نا، مصیبتوں کا کعبہ. 4 سال کا سن ہے جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی. مولا علی سے فرمایا اے ماں بیٹا حسن کمرے میں ہو، میرے بیٹے حسن کو کمرے میں حجرے میں بھیج دو. امام حسن سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر فرمایا اب حسین کو بھیجو. مولا علی نے امام حسین سے کہا جاؤ اپنی ماں سے وصیتیں سنو. جا کر امام حسین نے ماں سے کچھ نصیحتیں سنی. آخر میں فرمایا زینب کو بھیجو. اب جناب زینب حجرے میں آئیں. تقریباً 4 سال کا سن ہے.
जनाब ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब ये संदूक से उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूक से उठा के लाई। बेटा इसे खोलो, इसमें क्या है? खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया, ज़ैनब ये जन्नत से 5 कफन आए थे, पंजतन के 5 कफन आए थे और 5 हुनूत आए थे कफनों के साथ। पहला कफन नाना को दे दिया तुम्हारे। अब ये 4 कफन हैं, एक एक दिखाती रहो, मैं बताती रहूं किसका कौन सा कफन है। जनाब ज़ैनब ने एक कफन दिखाया। मेरी बीवी ने फरमाया, इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और उन्हें मैंने बता दिया है कि कफनों की जिम्मेदारी ज़ैनब की है। तुम्हारे बाबा आकर मेरा कफन तुमसे मांगेंगे। ये मेरा कफन है जो जन्नत से आया, ये कफन अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देखकर कहा, बेटा कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बाबा का कफन ला दो, तो ये कफन तुम्हारे बाबा अली का कफन है। फिर फरमाया, अब ये जो दूसरा कफन है, ये कफन जब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में आए और तुमसे ये कफन मांगे तो ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। अब आखिरी कफन रह गया। जनाब ज़ैनब ने उठाया, अम्मा आखिरी कफन रह गया है। तो उसे देखकर पहले ज़हरा रोई और रोते हुए फरमाया, ये भी हसन का कफन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अम्मा भाई हुसैन का कफन? फरमाया, हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया। मेरा हुसैन बगैर कफन के दफनाया जाए। मैं आप रोने वालों के साथ सैयदा ज़ैनब को सलाम करते हुए, बीबी आपने अपने भाई का बदन कैसे देखा होगा? सबसे पहला ज़ायर बदन हुसैन का, इमाम हुसैन के जसद मुबारक का पहला ज़ायर इमाम सज्जाद। अल्लाह किसी बेटे को बाप का ऐसा लाशा ना दिखाए। रो रहे हैं ना, रो रहे हैं ना। इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी, इमाम के बदन पे घोड़े दौड़ाए गए थे। एक जालिम कहता है कि जब खैमे लूट रहे थे, मैं लूटने गया तो सब लूट चुका था। मैंने एक लूटते हुए सिपाही से कहा, तुमने सारे खैमे लूट लिए, सब लूट लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा, हुसैन का बदन लूटा जा रहा है। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मैं 2 मंजिल लूंगा। कहता है, मैं दौड़ा हुसैन के बदन के करीब तो मुझे वहां भी पहुंचने में देर हो गई थी। हुसैन का अमामा कोई ले गया था, हुसैन की आबा कोई उतार के ले गया था, हुसैन की नाले ने उतार कर कोई ले गया था। बस हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था जो खुद मेरे मौला ने जगह जगह से फाड़ा था पहनने के बाद। कहता है, मैंने उस फटे हुए कुर्ते को देखा तो मैंने कहा कि इसकी तो कोई कीमत नहीं मिलेगी। तो मैं वो कुर्ता हुसैन के बदन पे छोड़कर जाने लगा तो अचानक मेरी तवज्जो हुई कि हुसैन ने उस कुर्ते को रोकने के लिए कमर में पटका बांधा हुआ है। तो मैंने कहा, इस पटके की कीमत मिल जाएगी। मैं हुसैन के जसद के बराबर में बैठ गया। हुसैन ने 2 गिराहें लगाई हुई थी उस पटके को। मैंने पहली गिरह खोलना चाही तो हुसैन का हाथ उठने लगा और हुसैन का हाथ उठकर उस गिरह पर आ गया। ये जालिम कहता है, आयतुल्लाह नज़री मुनफरिद ने इन मसाइब को लिखा है किस्सा करबला के अंदर। ये जालिम कहता है, मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ हटाना चाहा मगर हुसैन का हाथ हट नहीं रहा था, तो मैंने खंजर निकाल कर हुसैन फिर दूसरा हाथ हुसैन का गिरह पर आ गया। मैंने हुसैन का दूसरा हाथ भी काट दिया। मैं रोने वालों से पूछूं, ज़ैनब ने कैसे देखा होगा? सकीना ने क्या देखा होगा? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं, अल्लाह आपको अजरो सवाब अता करे। जब आई है ना अपने भाई के बदन पर तो भाई का लाशा पहचाना नहीं गया तो आवाज देकर कहा, अंत आखी ज़ैनब, तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो। और फिर ये कहकर लाशे के चक्कर काटना शुरू किए।
پائنتی آتی ہیں سراہنے آتی ہیں، پائنتی آتی ہیں سراہنے آتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں میں اپنے بھائی کے بدن پہ بوسہ دے سکوں۔ زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اماں میں نے بھائی کے بدن پر کوئی جگہ سالم نے دیکھی، اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور لاشے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی۔ امام سجاد نے پرسہ دیا کہ اماں آپ عالم ہے غیر معلم ہے حوصلہ کیجیے۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے۔ اے سید سجاد میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے، اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ حق ہے بلند آواز سے حسین پہ رونا، جب مجلس میں رونا نہ آ رہا ہو نا اور برابر والا رو رہا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ سے ایک دعا کریں، یا اللہ ایک آنسو مجھے دے دے، حسین کے نام پر ٹپکنے والا ایک آنسو۔ اس لیے کہ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھیں دنیا میں حسین پہ روئیں گی اللہ آخرت میں انہیں رونے نہیں دے گا۔ یہ میری مجلس میرے خطاب میں 1 گھنٹے کا اگر خطاب ہے تو یہ 20 منٹ کے مسائل، اصلی کام تو یہ ہے، اصلی سرمایہ تو یہ ہے، لہذا کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ گریہ ہو سکے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کو لے جایا جانے لگا تو سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ رہی ہے۔ بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ ایک فطری اور انسانی تقاضے ہیں۔ سکینہ حسین کا تعویذ شمار ہوا، گلے سے لگے رہنا، سینے پہ سونا، بابا سے ہمیشہ بابا مجھے سینے پہ سلا دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حسین گھر میں آئیں تو پوچھیں نہیں میری سکینہ کہاں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا باہر جائیں تو سکینہ سے آخر میں رخصت نہ لیں۔ اس بچی سے بابا کو بڑا پیار، بابا کو اس سے بڑا پیار، اسے بابا سے بہت پیار۔ جب قافلہ جانے لگا نا سکینہ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، اللہ کرے میں اشاروں میں کنایوں میں بات کر جاؤں۔ سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں تازیانہ، جناب زینب کی آواز آئی سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو۔ بچی بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ اجر و کمل اللہ، ایک اور بیوی ہے جو لاشا چھوڑ نہیں رہی، اجر و کمل اللہ، وہ ہے بیوی رباب۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی۔ سکینہ نے، میری زوجہ رباب نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ جناب رباب لاشا نہیں چھوڑ رہی تو جناب رباب پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میں کیا پڑھوں؟ رونا تو اسی کا۔ تو اپنے شوہر، اپنے والی، اپنے مولا حسین کا لاشا دیکھ کر کہا میں آپ کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں کچھ نہ کر پائی مگر ایک وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے۔ جو اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں
واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا، کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ میں جب گزر کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، حضرت سے مسئلوں کا حل پوچھا۔ جب پلٹنے لگا تو کنیز نے صحن سے گزارا اور مجھے دروازے تک لے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں دھوپ ہے۔ وہاں پہلے جہاں تھی وہاں سایہ آ گیا، یہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو میں رک گیا، امام سجاد کی آواز آئی، اے ابو حمزہ کیوں رک گئے، کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا کر سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ مدینہ کی گرمی بڑی شدید ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے اللہ لعنت اللہ العالمین فسيعلم الذين ظلموا